آج ہم سیکھیں گے مستحبات کفن. یہ 3 ہم نے بتایا, واجبات کے ساتھ ساتھ 3 مستحبی بتایا. اور اب آگے بڑھتے ہیں. آغا سستانی کی کتاب ہے توضیح المسائل جامعہ. کون سی کتاب ہے؟ توضیح المسائل جامعہ. مسئلہ نمبر 778 778 میں آغا اس کے بعد ذہن میں بتاتے ہیں کہ واجبات کے ساتھ ساتھ کیا کیا مستحب ہے. اب مستحبات کفن آغا بتاتے ہیں. پہلی چیز, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد اور عورت کے دونوں کے لیے ایک جیسی ہیں. مثلا مشترک کچھ چیزیں ہیں جو مشترک سمجھتے ہیں. عورت کے لیے وہی سیم, مرد کے لیے سیم, دونوں کے لیے مستحب ہے. یاد رکھیے مستحبات میں کچھ چیزیں عورتوں اور مردوں کے لیے دونوں کے لیے مستحب ہیں, کچھ چیزیں عورتوں کے لیے مخصوص مستحب ہیں, کچھ چیزیں مردوں کے لیے. تو 3 ٹائپ کے ہو گئے. فرسٹ یہ کہ اننا می اسکلا مستحبین, دوسری چیز می لتا مستحبین انے اللہ من, تیسری چیز انے اللہ مستحبین می اللہ من. جو شروع اب آگے جا رہے ہیں بہت. اچھا, فرسٹ یہ کہ مشترک ہم بتائیں گے کہ جو عورت اور مرد کے دونوں کے لیے مستحب ہے. پہلی چیز برد امانی, عورتوں کے لیے مستحب ہے, مردوں کے لیے بھی مستحب ہے. دوسری چیز عورتوں کے لیے ایک ہے کہ اگر عورتوں کے لیے ایک ایکسٹرا اگر آپ برد امانی دینا چاہتے ہیں, تیسری برد امانی کے نام سے دے سکتے ہیں عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں. دوسری چیز ہے کہ کمر بند. ہم نے کہا تھا کمر بند کہاں پر باندھیں گے؟ پیٹ کی جگہ پر, اندر جسم کپڑے کفن کے اندر ننگے جسم پر باندھیں گے, یہاں پر پیٹ کے سامنے. اور ریزن بھی بتائے تھے تاکہ میں جلدی پھولے نہ. یہ مردوں کے لیے بھی مستحب ہے, عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے. مسئلہ نمبر آپ کو بتایا 778. تیسری چیز جو مرد اور دونوں کے لیے مستحب ہے ران پیچ. ران پیچ کے لیے پورا طریقہ اسے پورا بتا دیا. ران پیچ کیسے کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہے؟ یاد نہ ہو تو پھر دوبارہ بتا دیں گے. چوتھی چیز بندھائے کفن. بندھائے کفن کا آغا فرماتے ہیں 3 ہم نے اسے بتایا 3 ناڑے نکالے تھے, ایک بیچ میں باندھنے کے لیے, ایک سر کی طرف باندھنے کے لیے, ایک پیر کی طرف باندھنے کے لیے. 3 ناڑے ہونا, یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے مشترک ہیں, سیم ہیں. فرق چیز میں. اس کے بعد جو وہ مستحبات جو صرف مردوں سے مخصوص ہے, عورتوں سے نہیں, عورتوں سے مخصوص نہیں, یہ صرف مردوں کے لیے مستحب وہ ہے کہ آغا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی مستحب ہے کہ عمامہ یعنی یہ عمامہ دینا. پچھلی بار ہم لوگ یہاں پر عمامے کا قاعدہ بتائے تھے. کوئی لیٹ جائے آگے رکھ, جلدی سے لیٹ جائیے. اور عمامہ کپڑا نکال. اور اس میں یہ بتائیے, دیکھیے جب عمامہ باندھیں گے تو عمامے میں دونوں طرف سے تحت الحنک نکالنا پڑتا ہے. جب تک آپ تحت الحنک نہیں نکالتے ہیں تب تک وہ مستحب میں شمار نہیں ہوگا. تحت الحنک کی تجسیم آپ کو یہاں سے بھی ادھر آنا چاہیے, یہ والا حصہ لیفٹ والا رائٹ والا یہاں پہ آنا چاہیے. ہم ایک بار باندھ کر دکھاتے ہیں, آئیے جلدی سے لیٹ جائیے. اس طرح صرف امامہ دکھائیں گے. امامے میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں اور امامے میں اعلیٰ کرنا ضرب ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے ضرب ایسے, مطلب یہ ضرب کا نشان بننا چاہیے. کیسے بنائیں گے؟ ایسے. مطلب یہ رائٹ والا لیفٹ میں گیا, لیفٹ والا رائٹ میں گیا. اعلیٰ فرماتے ہیں ضرب کرنا مستحب ہے. آپ خالی باندھ دیں گے, تحت الحنک نہیں چھوڑیں گے تو مستحبہ میں شمار نہیں ہوتا ہے. اتنی دیر تمہیں بڑھگام جا کے واپس آ بھی جاتا تھا. اچھا, یہ دیکھیں ہم باندھنا سکھائیں گے, اس دن پھر بتائیں. پہلے اتنا کپڑا لیں گے, اتنا رکھیں گے. اب بیٹھیے, اب ادھر آ کے وہ کر دینا بھائی. دیکھیے یہ اتنا کپڑا سب لوگ دیکھ لیں, یہ اتنا کپڑا اتنا چاہیے, لیفٹ والا رائٹ والا اتنا رکھیں گے. پھر یہ لے جائیں گے یہاں پر, سر اوپر کر بھائی میت. کیوں آنکھیں کیوں بند کر رہے بھائی؟ یہ دیکھیے ٹھیک ہے, آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. چلیے یہ ہو گیا, یہ باندھنے کی سٹائل. اب یہ دیکھیے یہ جو حصہ رہے گا
اب ادھر گھمائیں گے نہیں, اتنا رہ گیا. اب سر نیچے رکھیے. اب اس حصے کو یہ آپ کا یہ مطلب میت کا رائٹ ہو گیا. رائٹ کو لائیں گے ہم لیفٹ کی طرف, اور یہ لیفٹ پہلے سے ہمارا کہاں پہ ہے, رائٹ کی طرف. تھوڑا سا کھڑے ہوئے کیمرے کو دکھا. یہ دیکھیے, یہ ادھر آئے گا رائٹ والا لیفٹ میں, لیفٹ والا جائے گا رائٹ میں. شاباش لکشمی کی تھوڑا سا. تو یہ آپ لوگ سب سمجھ گئے امامے کا انداز یہ والا ہے. تو آگے فرماتے آخر میں یہ ضرب, دیکھیں ضرب اسو کہتے ہیں, یہ والے ادھر یہ والے ادھر آنا یہ استحباب میں شامل ہے. یہ مرد امامہ فٹی مسئلے میں اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ادھر سے باندھ کے اس طرح نہ آنا چاہیے. اس دن ہم نے جو آپ کو بتایا تھا کم سے کم 3 میٹر, 3 میٹر میں یہ جو کپڑا ہے وہ 3 میٹر کا ہے. 3 میٹر میں آپ آرام سے تحت الحنف دونوں طرف رکھ کے باندھ سکتے ہیں. یہ 3 میٹر والا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ایک ہی چیز ہے جو مردوں سے مخصوص ہے, وہ کیا ہو گئی مستحب میں سے صرف عمامہ. اب بس ایک ہی چیز ہے. اب وہ چیزیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں, عورتوں سے 2 چیزیں مخصوص ہیں. ادھر کپڑا دے بھائی. ایک چیز ہے مقنعہ, مقنعہ چیز ہے چسین, مثلا روسری ضربت, ایک چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے جو بینتی ہے اندر بال چھپانے کے لیے, اس اوپر چادر رہتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک چھوٹا سا کپڑا رہتا ہے. وہ چھوٹا والا کپڑا تھوڑا دینا کیا ہوتا ہے پاس. یہ ہو گیا مسئلہ, اتنا کپڑا ہے, یہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے امامہ ہے, عورتوں کو امامے کی جگہ پر کیا لگانا ہے, روسری, اس کو کہتے ہیں مقنعہ. کیسے لگائیں گے, مثلا یہ ایسا کپڑا ہو گیا, اس کو یوں لگا دیں گے, سر اٹھا لے بھائی, اب عورت بنانے جا رہا ہوں آپ کو, شاباش. یہ ہو گیا, پیچھے لے جا کر کیا کریں گے, باندھ دیں گے, باندھ دیں گے. یہ ہو گیا, کتنی خوبصورت عورت لگ رہی ماشاءاللہ سے. دیکھیے یہ مستحب ہے, مخصوص ہے کس سے, خواتین سے. اس کے بعد دوسری چیز آگا فرماتے ہیں سینہ بند برائے زنان. سینہ بند یعنی سینہ بند, سینہ بند. اب یہ دیکھیں یہ سینہ بند ہے, ادھر آئی بھائی, سینہ بند ہے, یہ سینہ بند. عورتوں کا سینہ یہاں پر ہوتا ہے, اس کو اب یہ مسئلہ یہ تو مردوں والا ہو گیا تھا. سینہ بند کے لیے کریں گے یوں, یہ ٹھیک ہے, کھڑے ہو, شاباش. یہ پیچھے لے جا کر باندھ دیں گے, بس ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں عورتوں کے لیے مقنعہ, بال چھپانے کے لیے. دوسری چیز مستحب کون سی ہے, سینہ بند, مستحب کو لینا, یہ خواتین کے لیے مخصوص. تو مردوں کے لیے صرف ایک مخصوص تھا امامہ, عورتوں کے لیے امامہ یہ پر روسری, ٹھیک ہے, مقنعہ. اور عورتوں کے لیے چونکہ ایکسٹرا رہتا ہے سینہ بند, سینہ چھپانے کے لیے, جیسے آج کے زمانے میں برا کہہ سکتے, برا کی شکل پہ ہی لگانا ہے. اچھا جی, اب آگے بڑھتے ہیں. کپاس وغیرہ کا تھا جائیے. مسئلہ نمبر 780 میں آگا فرماتے ہیں. اب یہ تمام چیزیں اس کے بعد جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ سب کے لیے فکس, پھر مخصوص مطلب مشترک ہے, مرد اور عورت دونوں کے لیے مشترک ہے. سب سے پہلا آگا فرماتے ہیں, اس دن بتائے تھے کپاس, یہ کپاس لانا ہے, پمبے کپاس کہاں کہاں لگائیں گے, اس دن بتائے تھے. اس کے منہ میں لگائیں گے, اس طرح دکھانا کیسے, منہ میں لگائیں گے, کہاں سا منہ میں لگائیں گے, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی, کیونکہ وہاں سے مثلا کچھ بھی نکل سکتا ہے, کفن نہیں خراب ہو سکتا ہے. شوم اس کا رہتا ہے چاسی متوں کو ساتھ بند نہ کرا سجو. 2 چیز. تیسرا بتائے تھے پیشاب کرنے کی جگہ پر, پیشاب کرنے کی جگہ پر, دونوں جگہ پر, قبل اور دبر, آگے پیچھے دونوں, تاکہ وہاں سے کوئی مثلا کوئی چیز جلدی نکلے نہ. یہ مردوں کے لیے بھی ہے, یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. گڈ. اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کفن ہمیشہ اچھا دینا چاہیے, مہنگا کفن, مہنگا کوالٹی والا کفن. حدیث معصوم ہے, حدیث معصوم میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ مردے ایک دوسرے پر فخر کریں گے. جس زمانے کا نیرس پہلے یہ میرے پاس بینک بیلنس ہے, گاڑی ہے, فلاں ضرورت ہے, بنگلہ ضرورت ہے. قیامت کے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, صرف آپ کے پاس کیا ہے, کفن ہے. آپ کہیں گے دیکھو نی کفن للتوس, یری کفن للتوس, دونوں میں کتنا فرق ہے. میرا 2000 والا کفن ہے, یری 200 روپے کفن ہے. اس پہ ناز کریں گے مردے جب اٹھائے جائیں گے جب قبر سے, تو اس لیے کفن اچھا دینا چاہیے. تیسری چیز, کفن ہمیشہ کاٹن کا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہو جب یہ پھاڑ دیتے ہیں تو آرام سے پھاڑ سکتے ہیں, کفن کاٹن کا ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز ہے کہ کفن ہمیشہ سفید ہونا چاہیے.
آپ نے کبھی دیکھا ہو کلر والا نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کفن سفید ہوتا ہے، سفید کفن ہونا چاہیے. چوتھی چیز. پانچویں چیز آگے فرماتے ہیں کہ کفن جو بھی دیں گے تو حلال ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، بدون شبہ، شک و شبہ نہیں آنا چاہیے. دیو مثلا دیو خمستان سے دمیتا، دیو نجیس سے پاک ہوتا، دیو حلالی نہ حرام پہ نہیں کرنا شون سے دزیرے. اسی نے کہا گیا ہے اگر خدا نہ خواہ کسی کی کمائی میں حرام شامل ہے تو کفن ان پیسوں سے لانا ہے جس میں آپ کو یقین ہے 100% کہ اس میں کوئی حرام شامل نہیں ہے، تو بلا شبہ کفن ہونا چاہیے. چھٹی چیز آگے فرماتے ہیں احرام کا لباس اگر آپ کے پاس ہے، مثلا اکثر لوگ دیکھ رہے ہیں جو احرام کے لباس ہے وہ سامنے کفن میں لگاتے ہیں، وہ لگانا استحباب میں شمار ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کافور ملانا ہلکا ہلکا کفن میں بھی، اور جو ہم نے کہا تھا یہاں پر جو کباز لگائیں گے شرمگاہ میں آگے پیچھے، اس میں بھی تھوڑا سا کافور لگانے کے لیے کہا گیا ہے. ادھر تھوڑا کپڑوں میں تھوڑا تھوڑا کافور لگانے کی تاکہ کافور جلدی خراب ہونے نہیں دیتا. چھٹی چیز تربت امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی تربت ہم جیسے قبر میں ساتھ رکھتے ہیں ویسے رکھنا چاہیے. نویں چیز کفن کے دھاگے سے کفن سیے. پہلی چیز ہے کہ کفن کو سینا نہیں ہے، اگر سینے کی ضرورت پڑ گئی، مجبوری ہے کہ ایسی کپڑا نہیں ہے تو سینا ہے، تو کفن کو باہر سے دھاگا لا کے سینا نہیں ہے، بلکہ اسی میں سے ہم دھاگا نکالیں گے، اسی میں سے دھاگا نکال کے اسی دھاگے سے ہی کفن سیے گے. باہر سے کفن کے لیے سلے کے دھاگا لانا وہ مکروہات میں شمار ہے. پھر آگا فرماتے ہیں یہ بہت ضروری چیز، ہمارے یہاں یہ بہت کم ہوتا ہے، آغازستانی کتاب میں لکھا ہم کیا بتائیں. 10ویں چیز یہ کہ کفن کے تمام جتنے بھی آپ کپڑے کفن میں لگاتے ہیں ان سب کے حاشیے میں، مطلب ایک کونے میں کہیے، ایک کونے میں اس میت کا نام لکھنا ہے اور اس کے والد کا نام لکھنا ہے. اس میں میت اور پیدرش اس میں پیدرش، ٹھیک ہے. میت اور میت کے باپ کا نام کہاں پہ لکھنا ہے؟ مثلا یہ چادر ہو گئی تو یہاں پہ کونے میں کیا کریں گے؟ اس میت کا نام لکھیں گے. مثلا دوسرے مثلا یہ کرتا ہے تو کرتے میں کونے میں نام لکھیں گے. اچھا پھر یہاں پہ ایک دعا لکھی گئی، اس طریقے سے لکھے ہوئے پورا دعا بتائی گئی ہے. 11ویں چیز جتنا ہو سکے قرآن لکھا ہوا پورا. حدیث میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کفن مبارک اس زمانے میں 2500 دینار کا تھا. 2500 اس زمانے میں، آج تو پتہ نہیں کئی کروڑ کا کئی لاکھ کا وہ. تو اس کی شان کیا تھی؟ شان یہ تھی کہ امام کی بہن نے اس کفن میں پورا قرآن لکھا تھا، اسی لیے اتنا مہنگا تھا. تو تمام پورا قرآن لکھا ہوا کفن ہو یا آدھا قرآن لکھا ہوا ہو یا دعائے جوشن صغیر لکھا ہو یا دعائے جوشن کبیر لکھا ہو. اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ کب دعائے لگاتے ہیں کفن میں، وہ استحباب میں شامل ہیں. پھر دوسرا 12ویں چیز آگا فرماتے ہیں کفن میں حدیث معروف سلسلۃ الذہب لکھنا. ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام کی بہت مشہور، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ کلمۃ حسنی فمن دخل حسنی امین امین عذابی. یہ امام رضا علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث ہے جس کی سند صرف معصومین سے، کوئی بیچ میں غیر معصوم شامل نہیں ہے، لہذا یہ حدیث کفن میں لکھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے. پھر انگوٹھی کا ایک نگین کہتے ہیں اس کو، کیا لکھنا ہے؟ اس میں اسماء شہادتیں لکھنا ہے، اسماء معصومین لکھنا ہے، پھر اس کو اپنے اس کے منہ میں لگانے کے لیے تاکید کی گئی ہے. اچھا 14ویں چیز مرنے سے پہلے ہی، مستحبات میں سے مرنے سے پہلے ہر انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے لیے کفن ہمیشہ تیار رکھے اور ساتھ میں سدر و کافور وغیرہ جو بھی چیزیں ضرورت پڑتی کفن میں ان تمام چیزوں کو مہیا کر کے تیار کر کے رکھیں. حدیث میں کہ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ تیار نہیں رکھتے ہیں ان کو غافلین میں شمار کیا جاتا ہے، جو لوگ شامل کر رکھتے ہیں خدا ان کو غافلین میں شامل نہیں کرتا. اچھا اس کے بعد 15ویں چیز آگا فرماتے ہیں مستحب ہے کہ جب کفن پہناتے وقت میت کو حالت احتضار میں رکھیں گے. یہ حالت احتضار ہے. 16ویں چیز یہ ہے کہ کفن پہنانے والا حدث سے پاک ہونا مستحب ہے. تو ناظرین ابھی تک بحث چل رہی تھی مستحبات کفن کے سلسلے میں، مستحبات کفن تمام ہو گئے، لہٰذا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مکروہات کفن کے سلسلے میں گفت و شنید ہوگی.